بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پروگرام کے بعض اور سوالات لیتے ہیں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہی میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کی ابھی بات چل رہی ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عالم الغیب ہونے کا ثبوت پیش فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدائش کے حوالے سے بھی بعض انکشافات بیان کیے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ تفصیل ناظرین کی خدمت میں اختصار سے پیش کرنے کی درخواست ہے۔ وقت کی رعایت سے میں بہت مختصر طور پر اپنے بھائیوں سے یہ عرض کروں گا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو غور سے پڑھا جائے تو جیسا کہ ہمارے عظیم نوبل پرائز یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا یہ قول تھا کہ اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے تو 3/4 حصہ تو سائنس کے بارے میں ہی اس کے اندر ساری معلومات بیان کی گئی ہیں، کائنات کی تخلیق ہو، انسان کی تخلیق ہو، یا اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں، اجرام فلکی کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے عام سوچنے والے سمجھنے والے، آج سے 1400 سال کی بات ہے کہ اس وقت لوگوں کا ایک تو تجربہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا، اور نہ ہی لوگوں کا کوئی مشاہدات اتنے وسیع تھے، نہ کوئی اس وقت علم فلکیات کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی تھی۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ سورج چاند ستارے یہ گردش کر رہے ہیں، زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے، اور بلکہ پرانا فلسفہ جو ہدایت الحکمت کے نام سے ہم پڑھتے رہے ہیں، اسے پڑھ کے ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ زمین آسمان جو ہے انڈے کے چھلکے کی طرح سے، اور زمین اندر ایک ٹھہری ہوئی چیز ہے۔ یہ پرانے خیالات تھے، تو اس وقت کا انسان کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کس طرح سے یہ کائنات پیدا ہوئی۔ چنانچہ اب جو جدید انکشافات ہوئے ہیں اس میں ہمارے علم میں کافی اضافہ بھی ہوا ہے، اور مختصر طور پر صرف میں یہ بیان کروں گا کہ کائنات کے آغاز کے بارے میں جو سائنٹیفک تحقیق ہے، جس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ بگ بینگ کہا جاتا ہے، یا بگ بینگ جس کو کہتے ہیں کہ دنیا بالکل ایک تھیلی کی طرح سے تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، بڑا دھماکہ ہوا، پھٹی، اور اس کے بعد یہ سورج چاند ستارے وغیرہ سب الگ الگ ہوئے۔ تو یہ بگ بینگ کا نظریہ جو آج قائم ہوا ہے، آج سے 1400 سال پہلے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس زمانے میں عرب کے ایسے بادیہ نشین کو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ بگ بینگ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ یہ منکروں کو، جو اسلام کے مخالف ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، آج تم یہ تحقیق کر کے بڑے بغلیں بجا رہے ہو کہ ہم نے بڑی تحقیق کر لی ہے۔ ہم نے تو بہت پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی تھی کہ کیا کافر لوگوں کو، منکر لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ زمین اور آسمان سب کے ساتھ بالکل بند تھے۔ رتق عربی زبان میں ایسے کہتے ہیں جس کو بالکل بند کر دیا گیا ہو، پیک کر دیا گیا ہو جیسے کہ، اور ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو پھاڑ دیا۔ بگ بینگ بھی یہی کہتا ہے کہ زمین و آسمان بالکل ایک پیک شدہ چیز تھی، پھر اس کے اندر اتنا ایکسپلوژن ہوا، اتنا دھماکہ ہوا کہ پھٹنے کے نتیجے میں یہ ساری کائنات عمل میں آئے گی۔ سورج بنا، چاند بنا، زمین بنی، اور بہت سارے ستارے بنے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے سائنس کے اعتبار سے کیا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اتنا بڑا ثبوت نہیں ہے کہ کسی کو بھی اس زمانے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ بگ بینگ تھا، اور بڑا دھماکہ ہونے کے نتیجے میں یہ کائنات بنی ہے۔ آج ہم اس تحقیق پہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں تحقیق کے بعد، جب کہ آبزرویٹریاں بن گئی ہیں، بہت کچھ بن گیا ہے۔ تو قرآن مجید ابتدائی سے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک خدا موجود ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہوا ہے، اور وہ کائنات بھی کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب ایک پوٹلی کی طرح، ایک گٹھڑی کی طرح بند تھا، اس کو ہم نے پھاڑا، اور اس کے بعد یہ کائنات عمل میں آئی۔ تو یہ بڑا ثبوت ہے اس بات کا
کہ آج جس کا کہ سائنس بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے اقرار کر رہی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج کے دیکھو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ صرف یہی ہمارے نظام شمسی یا یہ گیلیکسی ایک ہی نہیں ہے، بہت ساری گیلیکسیز ہیں، بہت سارے نظام شمسی ایسے ہیں جو کائنات کے اندر پائے جا رہے ہیں، ابھی تک ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، الذاریات کی آیت ہے یہ، کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس کائنات کی جو ابتدائی حالت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہیں پر کائنات ٹھہر گئی ہے، بلکہ اس کے اندر وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج سائنس بھی یہی ثابت کر رہی ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم غیب کا جو اظہار ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایکسپلوژن کے نتیجے میں دنیا بنی ہے، ایک ہی دنیا نہیں ہے بلکہ مسلسل یہ دنیا پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اور قرآن مجید کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ابھی بہت ساری آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں لیکن وقت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ النحل کی آیت ہے، 99 آیت، کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں، جامد ہیں، میں حرکت نہیں ہے ان کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جیسے بادل بھاگتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح سے یہ پہاڑ بھی بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پختہ بنایا ہوا ہے۔ تو گویا کہ پہاڑوں کے چلنے سے کیا مراد ہے کہ یہ زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے، صرف پہاڑی تو حرکت نہیں کر رہے ہیں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادلوں کی طرح یہ چل رہے ہیں۔ چنانچہ آج سائنس یہ ثابت کر رہی ہے زمین کی جو گردش ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑے آرام سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قریباً 50,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کی حرکت ہے، اور کہتے ہیں 48,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ مسلسل چل رہی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے 2-3 اور آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، یہ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا سورہ لقمان میں، انبیاء میں، النحل میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بڑے نشانات ہیں۔ تو یہ زمین کی گردش کی وجہ سے سورج کے گرد جو زمین چکر لگا رہی ہے، یہ ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا کہ کس نے بنایا، یہ اتنا احسن نظام کس نے قائم کیا ہے۔ 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں بھی اگر اس کا تھوڑا سا بھی فرق پڑ جائے تو ساری کائنات تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سورج دن میں صبح اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، اس میں ایک لمحے کا بھی جو ہے فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ موسمی اثرات اسی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ سائنٹیفک لحاظ سے ثابت کرتا ہے کہ میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، میں ہی اس کو چلا رہا ہوں، کوئی اور نہیں چلا رہا۔